السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں شہباز ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں جرید نیوز. اور آج ہمارے ساتھ مجیب صاحب آئے ہیں. تو مجیب صاحب آپ کا تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آئے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آ کے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شہباز بھائی آپ کا اور جرید نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے جرید کے مسائل پر بولنے کے لیے مدعو کیا. تو میں سب سے پہلے شہباز بھائی آپ کو اور جرید نیوز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. سر مجیب صاحب، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جرید کے بہت زیادہ مسائل ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ ایک بیٹھک بنائی جائے اور آپ کا انٹرویو لیا جائے تاکہ آپ اپنے حالات کا اظہار کر سکیں. آئی تھنک آپ عمران خان کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کافی تحریک میں ان کے ساتھ ہیں. تو آئی تھنک جرید کے آپ بہت بڑے عمران خان کے سپورٹر ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے تحریک انصاف سے؟ سب سے پہلے ہم پروگرام کا آغاز آپ کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے یا جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کی پارٹی ہے، تو فرسٹ آف آل آپ وہاں سے سٹارٹ کریں، تو پھر ہم لوگ جرید کے مسائل پہ بھی روشنی ڈالیں گے. تو دیکھیں جی، جرید میں تقریباً 30-35 سال پہلے تو کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ آج جرید میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے دور میں. دیکھو جی، جیسے ہمارے ایم احمد غنی شاہ نے ہمیں علیان ڈوگیاں کے لیے روڈ دیا، ٹھیک ہے، اور اس نے فنڈ دیا. تو یہ میرے خیال سے تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. خصوصاً جرید کے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے جو روڈ ابھی جرید میں شروع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کام ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ تو کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے. تو باقی ابھی ہمارے جو بیسری کا روڈ ہے اس کے لیے بھی ہمارے ایم این ایز نے ہمیں 4 کروڑ روپے کا فنڈ دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کام تو ہو رہے ہیں جرید میں تحریک انصاف کی حکومت میں. مجید صاحب، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس دوران سے ہمارا جرید مسئلے مسائل سے گزر رہا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں مسلم لیگ یا پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یہاں پہ کون سا کینڈیڈیٹ جیت کے اپنی پارٹی کو آگے لے کے جائے گا اور یہ ہمارے جرید کے وسائل پہ روشنی ڈالے گا؟ دیکھیں جی شہباز بھائی، سب سے بڑی بات یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو جرید ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ کا ہے. ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے مسائل اتنے بڑے مسائل ہیں جرید میں کہ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا. سب سے بڑا مسئلہ جرید میں لیڈرشپ کا ہے. اگر ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے تو یہ کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، ابھی ہمیں کوئی لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمارے جرید کے اتنے مسائل ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جرید میں. بجلی 2-3 دن چلی جاتی ہے تو اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. پیچھے ہماری جرید نیوز نے ایک کلپ آئی تھنک نیشن بھی کی تھی، تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ بندہ بول رہا تھا کہ 14 گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی روشنی ڈالنے والے نہیں ہے، کہ ہم جرید میں بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے اور نہ ہی بجلی ہے اور اوپر سے ٹھنڈ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹھنڈ زیادہ حد سے تجاوز کر لیتی ہے تو آئی تھنک بجلی کا ہونا لازمی ہے. بالکل جی. میں اس بات جرید نیوز کے پلیٹ فارم سے میں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جرید میں بجلی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں. جرید تو ایک یتیموں کا خاندان ہے، یتیموں کا گھر ہے، اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے. ہمیں تو صرف الیکشن میں ووٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب ووٹ لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کچھ. اور وہ بندہ یہ بھی بول رہا تھا کہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو بندے گھر گھر جاتے ہیں اور پھر وہ ووٹ مانگتے ہیں. اور اب ہم جو ہیں بے سہارا بیٹھے ہوئے ہیں، بجلی نہیں ہے ہمارے علاقے میں تو 14 گھنٹوں سے، تو آج ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا، ہمارا پتہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا. دیکھیں جی، جو بات ووٹوں کی ہے تو وہ تو ضرور ہے. وہ یہ بات ہے کہ ووٹ لے کر اکثر جو وعدے کرتے ہیں وہ اکثر بھول جاتے ہیں، یہ بات تو ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہو کہ بھائی ابھی آپ دیکھیں کہ وابطہ میں کوئی جرید کا کوئی بھی بندہ وابطہ میں نہیں بھرتی کیا گیا. جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی سیٹیں آتی ہیں تو وہ کپان چلی جاتی ہیں، کوئی دوسری طرف چلی جاتی ہیں، لیکن جرید میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ضرور جرید سے بھی 1-2-4-5 بندے وابطہ میں ہونے چاہیے. تو سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ فیوچر میں آگے نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو اس میں پیپلز کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نکلیں گے آگے اور کچھ کام کر کے ضرور جی، انشاءاللہ اچھے نوجوان قیادت کو ہم لے کر آئیں گے. انشاءاللہ جو جرید کی آواز ہوگی اور انشاءاللہ ضرور اس پر میں فوکس کروں گا. خصوصاً میں اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلوں گا.
جی مجیب صاحب، میں اب آپ سے نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چائنیز کمپنی ہمارے علاقے میں لگی ہے CGC ہائیڈرو پاور سوکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تو اس کے اباؤٹ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مزدور طبقہ اس میں کام کر رہے ہیں، ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، غریب لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں پر بہت مشکلات ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو چھٹی نہیں دی جاتی. میں آج ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی نرمی برتیں. کم سے کم مہینے میں 1-2 چھٹیاں 3 چھٹیاں دن کو دیں. یہ ایک سال سے یہ لوگ جو 2-3 سال سے جو کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں، تو وہ لوگ اس ڈر کے مارے اپنے جنازوں میں شرکت نہیں کر سکتے. جو بھی ان کا کوئی بھی رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو وہ اس ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے. اگر ہم چلے گئے گھر تو پیچھے سے ہم نوکری سے فارغ ہو جائیں گے. جیسا کہ فار ایگزامپل آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اپنے گاؤں کی ایک بات بتاؤں کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کی دادی فوت ہوگی تو وہ اپنے گھر آیا جنازے پر شرکت کرنے کے لیے، تو جب واپس گیا تو پیچھے سے اس کا نام کاٹ دیا گیا اور اسے نوکری سے فارغ کر دیا گیا. وہ لوگ جو 1 سال 2 سال اس کمپنی میں کام کرتے ہیں تو پھر ان کو چھٹی نہیں ملتی اور ڈر کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی کورونا SOPs کی خلاف ورزی آپ کو گھر نہیں جانے دیتے. تو میں اپنے حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسا ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی رعایت برتیں اور ان لوگوں کو تھوڑی سی رعایت دیں. 2-4 دن مہینے کے 2 دن ضرور دیں ان لوگوں کو، تو ان پر بھی تھوڑا رحم کریں. ہاں، مطلب گھر پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو ضرور جی، 100 ایشوز ہوتے ہیں، بندہ خود ہمارا پسماندہ علاقہ ہے تو اس لیے ضرور ان لوگوں پر تھوڑی رحم جیسے کریں. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پسماندہ علاقہ ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب جو سردیوں میں ہمارے ساتھ ایک تو بجلی کی زیادتی ہوتی ہے، جی. تو آپ مطلب اس چیز کو کس طرح ہینڈل کر لیتے ہیں، کس طرح کور کر لیتے ہیں؟ جلانے کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ آپ کھانے پکانے میں کیا چیزیں کس چیز کے ساتھ آپ اپنی جو مطلب پرابلمز ہیں ان کو کم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی شہباز بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جو جلانے کا مسئلہ ہے وہ سب سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں 2-3 فٹ برف پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے جلانے کی بات کی، جلانے کے لیے ہم لکڑی جنگل سے لاتے ہیں. اس پر بھی تقریباً 5-10 سال سے اتنی پابندی ہے کہ ہم لوگ دنے سے لکڑ لاتے ہیں جو جلانے کے لیے، وہ بھی اتنی مشکلات سے چھپ کر جاتے ہیں. تو ہمارے علاقے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے جنگل میں جاتے ہیں، وہ بھی ڈر کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے. یہاں تو سوئی گیس ہے نہیں ہے کہ ہم وہ جلائیں. ٹھیک ہے، اور مطلب جو دوسرے گیسز وغیرہ وہ بھی اتنے امیر لوگ نہیں کہ بھائی یہ بازار سے LPG لے کر جائیں. تو اس لیے ہمیں کچھ ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے، ہم لوگوں کو کچھ ہم لوگوں کے لیے اتنے نرمی برتی جائے کہ ہم لوگ جنگل سے کم اپنے جنگل سے لکڑی تو آسانی سے کاٹ کر لے کر آئیں جلانے کے لیے. جو ایکسپائر لکڑی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہے آپ کو پتا ہے کہ برفانی علاقہ ہے. اس میں سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اگر مکان بناتے ہیں تو ہم چادر چھت والا مکان بناتے ہیں، تو اس لیے جو پرمٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ ہم RCC مکان بنائیں اور سریا سیمنٹ لے کر جائیں، کیونکہ لوگوں کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ، جس کی وہ چادریں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی کے لکڑ جنگل سے کاٹ کر لے کر آتے ہیں. اس 2 سال ہونے یہ پرمٹ کا بھی پابندی لگائی ہے. لکڑی کا کام جو ہے وہ بالکل ناپید ہو گیا، بہت ہمارے علاقے کے لیے بہت مشکل کر دی ہے. ہاں، بلیک ابھی بھی چل رہا ہے، جو چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے. جو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ چھپ کر کرتے ہوں گے تو وہ تو کرتے ہیں، کوئی نہیں روکتا. وہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں غریب بندے کے لیے کافی پرابلم، غریب بندے کے لیے بہت پرابلم ہے جی، بہت پرابلم ہے. غریب بندے کو جنگل سے لکڑ بھی نہیں مل رہی، اور جب جو کوئی تھوڑی بہت لکڑ لاتے بھی ہیں تو اس پر بھی جرمانے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے غریب لوگ ہیں، یہ آسانی سے ان لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی برتی جائے کہ یہ آسانی سے جنگل میں لکڑ تو جلانے کے لیے تو لے کر آئیں، کم سے کم 2-4 مہینے سردیوں کے تو گزر جائیں آسانی سے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجیب صاحب اپنی آواز جرید نیوز کے ذریعے اپنے حکام بالا تک پہنچا رہے ہیں. تو مجیب صاحب اب آپ سے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ کان ڈیولپنگ اتھارٹی کی جو مشینز ہیں، مشینرائز جو مطلب جو بھی ہے، تو وہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ پارس جرید اور ادرز پلیس پہ بھی مطلب ان سے کام کروایا جاتے ہیں کہ یہاں؟ دیکھیے شہباز بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ کان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو مشینری ہے، جو یہ ابھی 1 سال پہلے انہوں نے نئی مشینری لی تھی، اور یہ صرف اور صرف کغان کے لیے اور نہان کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو میں اپنے
حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارا پسماندہ علاقہ ہے تو کم سے کم ہمارے ساتھ اتنی رحم کریں کہ یہ مشینری اگر ناران بند ہو جاتا ہے سردیوں میں تو کم سے کم یہ مشینری مانڈری جریب اور پارس کوئی تک تو اتنا ہو کہ یہ کم سے کم ہماری روڈ تو صاف کر دینا. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جریب میں دھوپ نہیں لگتی تو جو برف پڑتی ہے تو وہ ایک دم جم جاتی ہے, جب موسم خشک ہو جاتا ہے تو وہ روڈ پر جم جاتی ہے. تو آج تقریباً آج سے 5-7 دن پہلے جریب نے اسی وجہ سے روڈ صاف نہ کیا تھا. ہمارے جو نااہل لوگ ہیں اور جو خاص کر کے کہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو نااہل لوگ بھرتی کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اگر وہ روڈ صاف کیا ہوتا تو حادثات میں ہوتے تقریباً 4-5 حادثات جریب میں ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نااہلی ہے کہ جو لوگ نااہل لوگ بھرتی کیے گئے ہیں. دیکھیں جی, یہ کہاں ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ پوری کہان ویلی کے لیے مشینری آتی ہے, یہ صرف کہان کے لیے نہیں آتی. اگر کہان اور ناران میں تو ویسے بھی گرمیوں میں راستے لوگ اپنی مدد آپ کی طرف بھی کھول کر چلے جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے کاروبار ہیں. تو اس لیے میں کہان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکمرانوں سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ یونین کونسل کہان اور یونین کونسل جریب مانڈری اور یونین کونسل کوائی کے لیے, یہ تینوں یونین کونسل کے لیے ہونی چاہیے اور یہ سال کے 12 مہینے اس علاقے میں یہ کام کریں. تو فرینڈز, آپ نے مجید صاحب کی رائے مجید صاحب نے اپنی رائے کا خیال اظہار آپ کے سامنے کیا. تو اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا ہے تو اسے ہمارے کمنٹ باکس میں کریں تاکہ ہم آپ کی آواز کو جریب نیوز کے پلیٹ فارم سے آگے لے کے جائیں. تو مجید صاحب, اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام چاہیں گے. تو آخری میسج آپ ہمارے لوگوں کو دینا چاہیں تو وہ پلیز وہ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. میرا آخری میسج اپنی جریب کی عوام کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں اور ہمیشہ جریب کی آواز بن کر آئیں. تو اس بس میں میرا یہی ہے اپنی جریب کی عوام سے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جریب کی آواز بنیں اور ہمیشہ جریب کی آواز بنتے رہیں. جریب ماشاء اللہ اب جریب میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے اور ماشاء اللہ باصلیت لوگ ہیں جریب کے اور ہمیشہ سے وہ اپنے کاموں کو اجاگر کرتے رہیں. تو مجید صاحب, تھینک یو سو مچ سر, ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ میں شہباز ریاض جریب نیوز پلیٹ فارم سے آپ سے اختتام چاہوں گا. اللہ حافظ.